بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا وہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، کون سا وقت ہے، سب کچھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل ویڈیو دیکھ کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے۔ آپ سے ہر ویڈیو میں گزارش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ صبح کی نماز کے وقت ہم درس قرآن اور درس حدیث دیتے ہیں، اس میں چھوٹے بچے بڑے سب موجود ہوتے ہیں، بہت سارا قافلہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں دعا میں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام اور علاقے کا نام، جس مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور دوسری شرائط میری ویڈیو میں ہوتی ہے، وہ شرط پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں آٹومیٹک اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا، کیونکہ نماز میں ہر چیز کی برکت ہے، رزق میں برکت، ہر چیز، پریشانی ہے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن نماز کی پابندی آپ آج سے نیت کر لیں کہ میں نماز کی پابندی کروں گا، تو آپ وظیفہ شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو وظیفہ فائدہ دے گا۔ اور اہم بات، آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے لازم جائیں، ویڈیو کو لازم لائک کریں، کیونکہ لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن لائک کرنے سے ایک چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، اور نام اعمال میں نیکی درج ہو جائے گی، کیونکہ ایک چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتے۔ آپ نے سب سے پہلے، یہ جمعہ کا دن ہے، شاید آپ کے پاس کوئی اور دن ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، تو آپ اور دن بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جمعہ کا انتظار کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، شام کے وقت آپ کو نماز عشاء کے بعد فرصت ہو تو آپ اس ٹائم بھی کر سکتے ہیں، اگر نماز فجر کے بعد آپ کو وقت ہے تو آپ اس ٹائم بھی کرتے ہیں، یہ دونوں وقتوں میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جب وظیفہ شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح لازم پڑھنی ہے، کیونکہ استغفار کی تسبیح وہ تسبیح ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ 100 مرتبہ جب آپ نے استغفار پڑھ لیا، استغفر اللہ، یہ ہے استغفار۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو مکمل نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ الحمد مکمل پڑھنا ہے۔
یعنی الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی ولضالین تک آپ نے مکمل پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت چھوٹا ہے، اس میں اگر میں سب چیزیں پڑھوں گا تو ویڈیو پہلے ختم ہو جائے گا، طریقہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو آپ نے مکمل الحمد شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔